ہم نے انصاف کو جو ہے وہ کورٹس تک محدود کر دیا ہے. کورٹس تک محدود کر دیا. انصاف جو ہے وہ عدالتوں سے ملتا ہے, ان کا کام ہے. یہ تو نچلے لیول سے شروع ہوتا ہے. بڑی بات. رسول کریم صاحب تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابی بھی تشریف فرما تھے, اور ان کا چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے اپنی دائیں ران پہ بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد بیٹی آئی اور بیٹی بھی آئی, بیٹی کو بوسہ بھی نہیں دیا, سینے سے نہیں لگایا, اس کو ایسے اٹھا کے بائیں ران پہ رکھ لیا. فرمایا اللہ ہائے افسوس, تو اپنی اولاد کے مابین عدل بھی نہ کر سکا, اپنی اولاد کے مابین تو توازن بھی برقرار نہ رکھ سکا. یا رسول اللہ, فرمایا تم نے بیٹے کا بوسہ لیا, بیٹی کو کیوں چھوڑا؟ تو یہ بتا, اس بات کا جواب دے. فرمایا ایک بات یاد رکھنا, روز قیامت اللہ نے تو اس بوسے کا بھی حساب لینا ہے کہ تو نے کیوں انصاف نہ کیا بیٹے اور بیٹی کے مابین. تو آپ نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جب تم گھر میں آؤ اور سب سے پہلے چیز بیٹی کو دو, اس کے بعد پھر بیٹے کو چیز دو. فرمایا بیٹیوں کو اس طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حسن ہے, کتنی عزت دی. حسن ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے گھر کے اندر کتنا توازن برقرار رکھتا ہے, اور یہ درس گھر سے شروع ہوتا ہے انصاف کا. اس کے بعد آپ چلتے چلے جائیے کہ ایک معاشرہ جہالت پہ قائم رہتا ہے, پر جہاں ظلم ہوگا وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. یعنی یہ باتیں ساری دیکھنے والی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام خود انصاف فرماتے تھے, اور ہمیشہ, بلکہ وہ جب ایک شخص سے کہا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے, فرمایا ہے افسوس میں نے انصاف نہیں کرنا تو کائنات میں پھر اور کس نے انصاف کرنا ہے. اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمی امور کے اندر جو ہے عدل و انصاف ہونا چاہیے. یہ میں ایک ظاہر استاد بھی ہوں اور پڑھاتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ شاگردوں کے مابین جو ہے کس طرح انصاف کرنا چاہیے. کسی کو پن پوائنٹ کرنا, کسی کی توہین کرنا, کسی کو بہت زیادہ قریب کر لینا, یہ جو تفاوت اور یہ فرق اور بعد اور دوری ہے, یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اب ہر قدم پر انصاف کریں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے پوری زندگی انصاف فرمایا. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپ کا انصاف کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے عمر بن عوف سے کہا کہ دیکھو میری بات سنو, مال غنیمت آیا تو فہرست مرتب کر لو. انہوں نے فہرست مرتب کی اور سب سے اوپر نام تھا امیر المومنین کا. یہ میرا نام اوپر کیوں لکھا ہے؟ تو کہا کہ امیر المومنین, ظاہر کرینہ تو یہی ہے کہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, نام آپ کو اوپر آنا چاہیے. فرمایا نہیں, اقرب فل اقرب. ایک بات یاد رکھنا, عمر کو وہی رکھو جہاں اس کو رب نے رکھا ہے. سب سے پہلے اس کا نام آئے گا جو میرے مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہے. پہلے علی مرزا شیر خدا کا نام آئے گا, پھر خاتون جنت کا نام آئے گا, پھر حسنین کریمین کا نام آئے گا. عمر کو وہی رکھو جہاں رکھا جائے گا. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ خود اس طرح کی بات بتا رہے ہیں. اور ظاہر ہے علی مرزا شیر خدا اس وقت پر ہم ناراض ہوئے جب قاضی نے آپ کو جو ہے عزت تکریم سے بلایا. فرمایا کہ یہ انصاف کے برعکس ہے. فرمایا مجھے بھی اسی طرح مخاطب پر, آپ ہی امیر المومنین تھے. تو یہ چیزیں ہمیں ہمارا معاشرہ میں بتاتی, چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح انصاف کو لے کے آگے بڑھنا ہے, کس طرح ہمیں انصاف کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اپنی ذات کو دیکھیں تو کیا ہم انصاف کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اللہ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, یا آنکھیں ہیں, کان ہے, ناک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اپنی مفلوق الحالی کا شکوہ کیا کہ میں فائنینشلی ویک ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا میری بات سن, کتنے پیسے سے طرح گزارا ہو جائے گا؟ کہ اگر 500 درہم دے دوں تو کیا تیری کام چل جائے گا؟ اس نے کہا میری نسلیں کھائیں گی بیٹھ کے. فرمایا ایک شرط ہے, 500 درہم لے لے, اپنے ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی آنکھیں دے دے. کہا یہ کیسے؟ فرمایا یہ اپنے کان دے دے. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کی نعمت اپنے بدن میں لے کے پھرتا ہے, اس پر اس کا تجھے احساس نہیں ہے. اگر اللہ نے کہیں تجھے آزمائش میں ڈال بھی دیا تو کم از کم, اور میں سمجھتا ہوں ان نعمتوں کا ہمیں اس کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے. اللہ نے اگر سماعتیں دی ہیں تو ہمیں سماعت کے ساتھ عدل کرنا چاہیے ہمیں, اور آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کے ساتھ عدل کرنا چاہیے, ہاتھ دی ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ عدل کرنا چاہیے. میں ہر کرینہ یہی ہے کہ ہم جتنے اعضائے بدن ہیں ان کے ساتھ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہی جو ہے انصاف. سبحان اللہ.